کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے, ہمارا فیوچر بھی ایسا, یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے, اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں, ہم کو برے تھوڑی ہیں, ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا, صغرے کبرے ملائے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے, اتوار ہے. یہاں دلیل ہے, یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے, پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں, تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے. تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں, اللہ نہ کرے مرے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے, اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی, حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا, پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی, تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی, ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر, اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے یونس کی طرح جلباز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا, لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ, وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ, کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے, چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا, کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے, سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مخزوم, مچھلی کے پیٹ میں گئے, غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی,
قوم نے نالائقی کی پھر بھی نہیں مانے, سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری, بس میں ہی غلط, صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی. تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے, تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا. وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیروزے جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہیں ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے ہیں میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے. ایک دن ایک فون آیا, میں نے فون اٹھایا, کون؟ کہہ رہے ہیں ستار بھائی بات کر رہا ہوں. بڑے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا, لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا, تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا, کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں؟
آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے یار. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا, یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں, ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا. بھائی اس نے مارا ہے, وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل وچ یہ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں, یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے, جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن ون کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا.